علی ولی اللہ رسم نہیں، علی ولی اللہ رواج نہیں، علی ولی اللہ ایک مذہب ہے۔ یہ مذہب غدیر سے رسول نے علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ زمانے کو بتا دیا ہے کہ علی مستحب نہیں، علی واجب ہے۔ میرے بادشاہ سرکار حضرت امام حسن علیہ السلام جب خلیفہ شام کے دربار میں آئے تو یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ تخت پہ بیٹھے ہوئے اسے حسن نے دیکھا تو مولا حسن ایک جملہ کا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ بادشاہ حسین نے ہاتھوں کی سلامت میں جس نے اس مشکل سطح پہ ہاتھ اٹھایا، میرے مولا حسن کی آوازیں اتر اس لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ وہ اپنی طرف سے منبر پہ بیٹھا تھا، حسن نے لکڑیوں کا ڈھیر کہہ کے زمانے کو پہننے پہ مجبور کر دیا۔ جس منبر پہ بیٹھ کے خطیب علی کو بھونکے وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، منبر نہیں ہوتا۔ منبر وہی ہے جو غدیر میں نبی نے سجایا تھا، کیونکہ جب بھی منبر ذہن میں آئے گا تو فوراً غدیر ذہن میں آئے گی، جب غدیر ذہن میں آئے گی تو پھر علی کی ولایت ذہن میں آئے گی۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ رسالت مآب نے ان کا پالان اتروا لیا جن کے بھاگنے کا خطرہ تھا۔ ایسی کوئی بات بھی نہیں، قطعاً نہیں، اس کو ماننے کے لیے عقل ہی تیار نہیں۔ اس کے لیے میں ایک دلیل دوں گا، میرا خیال ہے کہ آپ دلیل زیادہ بہتر سمجھیں گے۔ چھینے ہوئے مصلے پہ نماز نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، جو بول سکے وہ زحمت۔ بسم اللہ بسم اللہ، غصبی مصلے پہ نماز نہیں ہوتی۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ سرکار، بسم اللہ سرکار۔ شہباز پاکستان جناب ذاکر منتظر مہندی صاحب تشریف لے آئے، برسر ممبر رونق افروز ہو چکے، زیارت آپ نے کر لی، میرے بعد آپ کو تفصیلی فضیلت سنیں۔ بسم اللہ سرکار۔ غدیر کا ممبر رسول نے کسی فرار کا پلان نہیں اتارا، پلان ان کا لیا جن کے دل میں پہلے سے علی تھا۔ ہائے ہائے، پاس ہے حسین جی، ایال مقداد کا پلان، ابو ذر کا پلان، حذیفہ کا پلان، پلان ان کے لیے جن کے دل میں پہلے سے علی تھا۔ صرف من کن تو مولا فہذا علی مولا کہہ کے خطبہ ختم نہیں کیا، 3 گھنٹے تپتے ہوئے صحرا میں رسول نے علی کی ولایت پڑھی۔ چلے میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں۔ غدیر میں ماحول کیا تھا؟ بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ تھا، جو ہاتھ نیچے رہ گیا مجمع سارا رضی اللہ تھا، جو ابھی بھی نہیں بولا جس نے چھوڑا وہ اکیلا ہی لعنت اللہ۔ غدیر کے اس ماحول میں رسول نے 3 گھنٹے پہلے فضیلت علی پڑھی، پھر ولایت علی پڑھی، پھر رسول نے ایک ہاتھ پکڑ کے یوں نہیں اٹھایا۔ کتابیں کہتی ہیں علی کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کے نبی نے اٹھایا۔ علی کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی، یوں اٹھا کے پہلے سامنے والوں کو دکھایا، دائیں والوں کو دکھایا، بائیں والوں کو دکھایا، پیچھے والوں کو دکھایا۔ علی کو سامنے کیا ہوا تھا، نبی پیچھے تھے، علی نظر آ رہا تھا۔ جملہ بدلو، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی۔ اور یہ صرف رسول کا اٹھانا یہ ایک احسان کا بدلہ بھی تھا۔ احد کے میدان میں جب نبی زخمی ہو گئے تھے، نبی نشیب میں تھے، ٹوٹا نہیں تھا نبی کا دانت۔ بعض بندے کہتے ہیں نبی کا دانت ٹوٹ گیا، ٹوٹتا نہیں، ٹوٹتا تو نبی کے چہرے پہ نقص آ جاتا، جہاں نقص آئے وہاں کامل نہیں ہوتا۔ نبی بے عیب ہے، نبی کے دانت ٹوٹا نہیں، نبی کا دانت زخمی ہوا۔ سارے ہی مسلمان اب یہ تو قرآن میں بھی پڑھ دیا ہے اور آیتوں میں بھی لکھ دیا ہے۔
भी बिफर गए थे कि इसने तौहीन कर दी है, वरना उसने तो तारीख का वाकया पढ़ा था जिसे कुरान में बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा गया है कि वो वक्त याद करो जब तुम नबी को छोड़ के ओहद की पहाड़ियों में भागते हुए जा रहे थे, अकेला तन्हा नशेब में नबी था, नबी जख्मी हालत में पड़े हुए थे, जख्मी नबी को छोड़ के सारे चले गए क्योंकि इब्लीस ने आवाज बुलंद कर दी थी, शैतान ने कह दिया था कद कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल हो गया। मोहम्मद के कत्ल की खबर सुन के मुसलमानों के बड़े बड़े सूरमा मैदान जंग छोड़ के चले गए। इतना देख रहा था कि चारों तरफ से कुफ्फार ने नबी को घेर लिया और काफिरों ने कहा वो आज अकेला है, अबू तालिब का बेटा, इस पे हमला कर दे, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म हो जाएगा, यही अली वलीउल्लाह खत्म हो जाएगा, यही ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म हो जाएगा। पूरे दीन का खात्मा करने के लिए उनकी तलवारें इधर मोहम्मद के करीब बढ़ने लगी, तलवारें इंच के फासले पे थी। या जख्मी मोहम्मद ने सर उठा के सिर्फ एक बार कहा या अली, अली की ये अभी खत्म नहीं हुई थी। या दूर से अली के घोड़े के सुम्मों के नीचे से हवा ने देखा कि जमीन से रेत के जरे उड़ उड़ के फजाओं में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अली ने अपनी तलवार को यूं हाथ में बढ़ाया, 300 सर फजा में, 600 सर फजा में अली सर उड़ाते जा रहे थे, धड़ गिराते जा रहे थे, सर उड़ाते जा रहे थे, धड़ गिराते जा रहे थे। जहां नशे में तन्हा पैगंबर था वहां आके अली ने अपने घोड़े को चक्कर में लगाया, चक्कर में लगा के मोहम्मद की तरफ देख के मुस्कुरा कर आंखें खोल देख अली आ गया है, आंखें खोल देख अली आ गया है, आंखें खोल देख अली आ गया है। अब अली आगे से अगर रोकते तो लश्कर पीछे से हमला कर देता, अली दाएं से लश्कर को रोकते तो लश्कर बाएं से हमला कर देता। अली ने एक हाथ में पैगंबर को उठाया और एक हाथ से तलवार को चलाना शुरू किया, और जख्मी मोहम्मद को हाथ से उठा के लोगों को बुला बुला के कह रहे थे वापस आओ, हाजा मोहम्मद रसूल अल्लाह, हाजा मोहम्मद रसूल अल्लाह, हाजा मोहम्मद रसूल अल्लाह। खुदा ने कहा मोहम्मद एहसान याद रखना, आज इसने कहा है हाजा मोहम्मद रसूल अल्लाह, कल गदीर में उठा के कहना फहाजा अली। माशाअल्लाह ये मोहम्मद है और ये अली। हो गया अली की विलायत का ऐलान, और नबी ने ये नहीं कहा कि जिसका जी चाहे पढ़ लेना, जिसका जी चाहे छोड़ देना, तुम्हारी मर्जी है ना। अली की विलायत में कोई मर्जी नहीं। नबी ने कहा वाजिब है अली, जहां मेरी रिसालत का इकरार करो वहां अली की विलायत का इकरार। आज दुख होता है, तकलीफ होती है, जिगर कटता है। शिया घर में बच्चा पैदा हो, कान में शिया अजान दी जाए, माँ बचपन में गोद में लेके मजलसों में आती रही हो, और वो बच्चा चंद दिन किसी मौलवी के पहलू में बैठ के हाथ में तौज़ीहुल मसाइल उठा के हमसे आके पूछे कि इसमें अली कहां लिखा है। और तौज़ीहुल मसाइल मसलों की किताब है, अली मसला नहीं है। अली को मसला है, अली कोई वजू का तरीका है, अली को तयम्मुम का तरीका है। हाँ अली मसला है, लेकिन मां की शराफत का। मसला है बाबा जी, लेकिन मां की शराफत का। मां अच्छी हो फिर अली पूछा नहीं जाता। गदीर में सबके सामने ऐलान हुआ, किताबें उठा लो या कुरान उठा लो, एक ने इनकार किया, और जिसने इनकार किया उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार नहीं किया, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार नहीं किया। और इसने जो इनकार किया था गदीर में, हारिस ने ये सोची समझी साजिश के तहत किया था। ये नहीं कि एक बंदा उठ के खड़ा होकर जज्बाती इसने कह दिया नहीं 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 मैंने अली की विलायत नहीं मानी, नहीं। इसके पीछे की लंबी चौड़ी साजिश थी, चंद लोगों ने इसे तैयार किया था। उन्होंने कहा देख अगर अली की विलायत वाजिब होगी तो फिर हम कहां जाएंगे। ऐसे कर, तू उठ, तू जा नबी के पास, और तू जाके नबी से कह कि अगर अली की विलायत मिन जानिब अल्लाह है तो अल्लाह से कहे कि अजाब भेजे। उसने कहा अगर आ गया, उन्होंने कहा हम गारंटी देते हैं नहीं आएगा। उन्होंने कहा भेजना उसने है, गारंटी तुम कैसे दे रहे हो। उन्होंने कहा हम इसलिए गारंटी देते हैं कि मक्का में अबू जहल ने कहा था कि मोहम्मद अगर हम काफिर इतने ही बुरे हैं
تو اللہ سے کہے ہمیں ختم کر دے. نبی نے ابھی دعا کے ہاتھ اٹھائے تھے یا جبریل نے آ کے نبی کے ہاتھ پہ پر رکھ کے کہا وہ کہہ رہا ہے عذاب نہ مانگنا, تیرے کہنے پہ میں بھیج دوں گا, لیکن میں وہاں عذاب کیسے بھیجوں جہاں تو رہتا ہے, کیونکہ تو ہے رحمت. رحمت اور عذاب آپس میں متضاد ہے. جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا. لہذا ابو جہل کے کہنے پہ اگر عذاب نہیں آیا تو تیرے مانگنے پہ کیسے آئے گا؟ تو کر دے علی کی ولایت کا انکار, تو علی کی ولایت کا انکار کرے گا, عذاب آئے گا نہیں, ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے. جی دیکھو علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں, یہ تو چچا زاد بھائی سمجھ کے اس نے کہہ دیا, ورنہ علی کی ولایت کا حکم اللہ تو نے دیا. یہ ہم کر دیں گے اور یہیں پہ علی کی ولایت ختم ہو جائے گی. بس ادھر غدیر میں رسول نے اعلان ولایت علی کر دیا اور تاریخ انسانیت کا پہلا مقصر نبی کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے نبی سے آ کے کہنے لگا اگر یہ ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہ عذاب بھیج. اتنا کہنا تھا. قرآن کہتا ہے اس نے ابھی مانگا نہیں تھا, ہم نے فوراً بھیج دیا. عذاب آیا, پتھر سر پہ لگا. حارث نے کہا عذاب کیسے آیا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا, یہ علی ولی اللہ کا, علی کے منکر کے لیے. اس نے چھوڑا ہے علی کی ولایت کو, فوراً عذاب آیا. فوراً آیا تو 2-4 دن ٹھہر کے تو نہیں آیا نا, فوراً آیا. آیا کیا تھا؟ کہاں سے؟ آسمان سے. اوپر کے تو نہیں لگا, اڑ کے تو نہیں آیا, آسمان سے آیا. اللہ نے بھیجا, پتھر آسمان سے آیا. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو آسمان پہ پتھر کا کیا کام ہے؟ دلیل سنو اور میں سلام کروں. زندگی باقی, ملاقات باقی. انشاءاللہ اگلی مجلس پہ آئے تو پوری مجلس پڑھ دیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت, بشرط زندگی و صحت انشاءاللہ تعالی. میرے لیے بھائی سے بھی زیادہ عزیز میرے بڑے ہی محترم بھائی وہ برسر ممبر ہیں. وہ آئے مجھ سے پہلے تھے, وقت میں نے ان سے لیا ہے اور وہ میرے بعد آپ کو تفصیلی سنائیں گے. بس میں یہ ایک صرف اس پتھر کے آنے کی وجہ پڑھوں کہ وہ پتھر کیوں آیا تھا. آسمان سے آیا نا جی, آسمان پہ پتھر نہیں ہوتے. پتھر کا تعلق ہے جمادات سے, جمادات زمین کا حصہ ہے. یہ پتھر آسمان سے کیوں آیا؟ قبلہ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا کہ اے علی کے خاموش ذاکر, تو مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ پتھر کہاں سے آیا؟ اتنا کہنا تھا یا قرآن کی دھیمے لہجے میں آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب ابرہا بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا تھا اور ہم نے ابابیل کی چلو میں چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے دے کے ابرہا کے ہاتھیوں کے مقابلے میں خدا نے کہا ایک ایک ابابیل نے ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لیا تھا اور ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا. خدا نے کہا اس لیے خطا نہیں ہوا اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا, جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے, جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی نہیں ہے. ایک ایک ابابیل نے ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لیا, ایک ایک ہاتھی مرتا گیا. قرآن میں تفسیر امام رضا کا حوالہ, تفسیر قمی کا حوالہ کہ ایک ابابیل کے کان میں آ کے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا. جبریل کہتا خدا کہتا اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہ مارنا, فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا, تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا, تیری سانسوں کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. اللہ نے جیسے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا اللہ نے ویسے اس ابابیل کو زندہ رکھا. وہ ابابیل اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا, غار کی کوہ میں بیٹھا اگلی وحی کا انتظار کر رہا تھا کہ خدا نے یہ پتھر کس کے لیے بچا کے رکھا ہے. ادھر دن مہینوں میں بدلے, مہینے سالوں میں بدلے. ادھر غدیر میں نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا, ادھر حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا. ادھر سے جبریل نے آ کے اسی پرندے کے کان میں کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال, حارث کے سر پہ مار, تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ کعبے کا دشمن تھا, یہ مالک کعبہ کا دشمن. بسم اللہ سے حارث کے سر پہ پتھر لگا صرف علی کی ولایت چھوڑنے کی وجہ سے. یہ ڈائریکٹ عذاب اللہ نے بھیجا, ڈائریکٹ.
کوئی درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں، سیدھا عذاب، صرف اس لیے کہ اللہ علی کے معاملے میں بڑا سخت ہے، علی کا دشمن وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور ملک صاحب کیا کہنے علی کے دشمن کے مقدر کے، یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا، یہاں فضائل سے جلنا وہاں علی کی حقیقت سے جلنا، کیونکہ وہ اللہ علی کے دشمن کو نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اس علی میں اور اس علی میں ایک معاہدہ طے پایا ہے، میرے منکر تو مارے گا، تیرے منکر میں مارا۔ علی نے چن چن کے مارے ہیں اللہ کے منکر، اب اللہ بھی چن چن کے مارے گا علی کے منکر۔ کسی کونے میں جا کے چھپ جا، علی کی ولایت کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ علی ولی اللہ بچاتی بچاتی بیٹی بازار میں آ گئے۔